بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلوبل اسماعیلی جماعت کو شہناز سلیم کا یا علی مدد قبول ہو۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کے اعتبار سے ہمارے اسماعیلی یوتھ اور جماعت کے افراد یہ سوال ضرور کرتے ہیں کہ ہم اسماعیلیوں کا رمضان اور روزے کے بارے میں کیا نظریہ ہے، یا ہم اس کو اپنے مذہب کے مطابق کس طرح سے سمجھیں۔ اس لیکچر میں چند وہ ضروری باتیں کی گئی ہیں جس کی روشنی میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اسماعیلی اس مہینے اور روزے کے حقیقی معنی کو کس طرح سے سمجھتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ عرض ہے کہ خدا نے دین اسلام کو دین فطرت کہا ہے، یعنی نیچرل ریلیجن کہا ہے۔ سورہ نمبر 30 کی آیت نمبر 30 میں خدا فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ خدا کی فطرت وہی ہے جس پر اس نے انسان کو پیدا کیا۔ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، یعنی چینج نہیں ہو سکتا۔ یہی دین قائم ہے، یہی سیدھا دین ہے، مگر اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں۔ اس آیت میں خدا نے دین کو بھی اپنی فطرت کے مطابق قرار دیا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اس نے اپنی عادت اور اپنی فطرت پر ہی انسان کو پیدا کیا ہے۔ اگر دین کو بھی خدا نے فطرت پر پیدا کیا ہے، نیچر کے مطابق بنایا ہے، اور انسان کو بھی اپنی اسی عادت اور نیچر کے مطابق بنایا ہے، تو پھر خدا کی فطرت کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس انسان ایک بہترین نمونہ ہے، چونکہ انسان کو خدا نے اپنی فطرت، اپنی عادت کے مطابق بنایا ہے۔ تو انسان کی زندگی پر غور کیجئے کہ انسان جب ماں کے پیٹ میں تخلیق کے مراحل سے گزر کر دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو کچھ چیزیں بدل جاتی ہیں۔ وہ اس کی ناف کے ساتھ جو ماں کا پلیسنٹا اٹیچڈ ہوتا ہے اس کو ڈسکنیکٹ کیا جاتا ہے سب سے پہلے، حالانکہ اب تک اس کی غذا لینے کا طریقہ وہی تھا، مگر اب اس کی غذا لینے کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ جب اس کا جسم بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس کی جسمانی، ذہنی، تعلیمی، سوشل ہر قسم کی ضرورت بدل جاتی ہے۔ اب بڑے ہونے پر وہ صرف ماں کا دودھ پی کر گزارا نہیں کر سکتا ہے، زندگی کے آگے کے سالوں میں بچپن کے کپڑے استعمال نہیں کر سکتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی اچھے کیوں نہ بنائے گئے تھے، مگر اب وہ ان کپڑوں کو استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی انسان ترقی کرتا رہتا ہے، انسان میں گروتھ ہوتی رہتی ہے، انسان بدلتا رہتا ہے۔ اور فطرت کی ایک اور بہترین مثال ایک درخت سے دی جا سکتی ہے کہ ایک درخت پہلے ایک بیج ہوتا ہے جس میں سے ایک نازک سی کونپل پھوٹتی ہے جو رفتہ رفتہ بڑھنے لگتی ہے، پھر اس میں پتے لگتے ہیں، اس کا تنا مضبوط سے مضبوط ہوتا جاتا ہے، پھر اس میں کلی پیدا ہوتی ہے، پھر اس میں پھول پیدا ہوتا ہے، پھر اس میں پھل پیدا ہوتا ہے، اور پھل کے اندر مغز ہوتا ہے، ایسنس ہوتا ہے، اور اس ایسنس یا تیل سے کوئی روشنی بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ درخت بھی اگر فطرت کی بہترین مثال ایک درخت ہے یا ایک انسان ہے تو ان دونوں چیزوں میں گروتھ کی طرف اشارہ ہے، تبدیلی کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں پر درخت کی مثال دیں یا انسان کی مثال دیں، اس سے کچھ نتائج ہم اخذ کر سکتے ہیں، کچھ کنکلوژنز ہمیں سمجھ میں آتے ہیں۔ پہلا نتیجہ یہ ہے کہ پودا جب ایک بیج کی صورت میں ہوتا ہے یا بچہ جب ماں کے پیٹ میں ایک فیٹس کی صورت میں ہوتا ہے، اس وقت اس کے اندر موجود مستقبل کے درجات نظر نہیں آتے ہیں۔ ایک بیج کے اندر تنا نظر نہیں آتا ہے، شاخیں نظر نہیں آتی ہیں، پتے نظر نہیں آتے ہیں، پھول اور پھل نظر نہیں آتے ہیں۔ اسی بیج کے اندر ہم فلاور کو یا فروٹ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ماں کے پیٹ میں ایک فیٹس ہوتا ہے، اس کے اندر مستقبل میں وہ پیدا ہو کر ماں کا دودھ پیے گا یا اس سے بڑا ہونے کے بعد دنیا کی غذا کھائے گا، وہ سارے اس کے جو فیوچر سٹیپس ہوتے ہیں وہ اس مقام پر سمجھ میں نہیں آتے ہیں، اس مقام پر نظر نہیں آتے ہیں۔ یہ پہلا اہم نتیجہ ہے کہ اس کے اندر پوٹینشلی تو وہ چیز ہوتی ہے مگر ابھی وہ نظر نہیں آتی ہے، وہ وقت کے حساب سے آگے چل کر نظر آتی ہے۔ دوسرا اہم نتیجہ کیا ہے
کہ جب ایک پودا بڑھ جائے اور جب ایک کلی پھول بن جائے تو وہ دوبارہ کلی نہیں بن سکتی ہے۔ جب ایک بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور اس کی ناف اسے کاٹ دی جاتی ہے، ناف سے جو اٹیچڈ پلیسنٹا ہے وہاں سے اس کو ڈسکنیکٹ کر دیا جاتا ہے، تو اب اس کو دوبارہ نہیں جوڑا جاتا ہے۔ جب ماں کے دودھ پلانے کا وقت گزر جاتا ہے، اس کے بعد ماں کسی جوان بچے کو اپنا دودھ نہیں پلاتی ہے۔ جب اس کے بچپن کے کپڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں تو وہ کپڑے دوبارہ نہیں پہنے جاتے ہیں۔ یعنی دوسرا اہم نتیجہ یہ ہے کہ جب ترقی کی پریویس منزل گزر جاتی ہے اور آگے والی کوئی فیوچر سٹیپ پر گروتھ ہو جاتی ہے تو اب مڑ کر پیچھے کوئی نہیں جاتا، جس طرح ایک پھول جو ہے وہ کلی نہیں بن سکتی ہے۔ تیسرا اہم کنکلوژن کیا ہے کہ کسی پریویس سٹیپ سے گزر جانا اور کسی فیوچر سٹیپ پر آ جانا انسان کے لیے یا پودے کے لیے ایک ترقی کی بات ہے، ایک خوشائند بات ہے، یہ افسوس کی بات نہیں ہے۔ بچے کا بڑا ہونا ماں باپ کے لیے خوشی کی بات ہے۔ ماں باپ کی پرورش کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ بچے کو پال پوس کر بڑا کریں اور ان کو مضبوط کریں۔ اسی طرح ایک بیج کو بونے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک بڑا درخت پیدا ہو جائے اور وہ پھل پیدا کرے۔ اس کا بڑا ہونا، اس کا گروتھ کرنا کوئی افسوس کی بات نہیں ہوتا ہے، خوشی کی بات ہوتا ہے۔ حالانکہ اس میں پچھلی کچھ چیزیں چھٹ جاتی ہیں، جیسے بچہ پہلے جن کھلونوں سے کھیلتا تھا اب نہیں کھیلے گا، جو کپڑے پہنتا تھا اب نہیں پہنے گا۔ ماں باپ کو یہ افسوس نہیں ہوتا ہے کہ کتنے قیمتی کپڑے تھے، کتنے قیمتی کھلونے تھے اور بچہ اب استعمال نہیں کرتا ہے، کیونکہ بچہ ان کو استعمال کرنے کی عمر سے آگے جا چکا ہے۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ جب کسی درخت میں، مثال کے طور پر بادام کے درخت میں پہلے پھول لگتے ہیں اور بڑے خوبصورت پھول لگتے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ پھول جھڑنے لگتے ہیں، وہ پھول کے پتے گرنے لگتے ہیں۔ شاید کسی نادان انسان کو افسوس ہوگا کہ کتنے خوبصورت پھول تھے، یہ تو درخت سے گر گئے، لیکن ایک دانا آدمی کو، ایک وائز شخص کو افسوس نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ جب پھول کی پتیاں گریں گی تب پھل پیدا ہوگا۔ کوئی نادان شخص ہی ہوگا جو ان گری ہوئی پتیوں کو، ان فلاور پیٹلز کو اٹھا کے دوبارہ اس درخت میں چپکانے کی کوشش کرے گا۔ اب وہ نہیں جڑ سکتی ہیں، درخت اس منزل سے آگے گزر چکا ہے اور اس کے بعد کی منزل جو ہے وہ پھل ہے۔ اگر درخت کا پھول نہیں گرے گا تو پھل پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ پھل پھول کے بعد آتا ہے۔ تو اس معنی میں پھول کی پتیوں کا گرنا اور پھل پیدا ہونا درخت کی ترقی ہے، درخت کا ڈکلائن نہیں ہے۔ تو ہر آگے کی منزل ایک ترقی ہوتی ہے، ایک گروتھ ہوتی ہے۔ تو ان مثالوں سے ہم سمجھ سکتے ہیں فطرت کی، نیچر کی بہترین مثال خود انسان ہے، کیونکہ خدا خود فرماتا ہے کہ میں نے اس کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے، اور نیچر کی بہترین مثال خود خدا کا نیچر ہے جو دنیا میں موجود ہے۔ تو ہم نے ایک درخت سے مثال دی اور ایک انسان سے مثال دی، ان کی ترقی مسلسل آگے بڑھتی جاتی ہے اور بہتر شکل اختیار کرنے لگتی ہے۔ بچے کی شکل جو بچپن میں ہوتی ہے، جوانی میں اس میں تبدیلی آتی ہے۔ ایک کمزور بچہ ایک مضبوط اور توانا انسان بن جاتا ہے، ایک چھوٹا سا بیج ایک درخت بن جاتا ہے۔ درخت کی ابتدائی شکل اور آخری شکل میں فرق ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں اسلام دین فطرت ہے اور اس میں مسلسل آگے بڑھنے اور شعور کی اعلیٰ منزل تک پہنچنے کا پیغام ہے۔ اسلام کے اندر حرکت کا پیغام ہے، اور اسلام میں اگر حرکت کا پیغام نہ ہوتا تو خدا کی رسی کی مثال نہ دیتا، خدا سیڑھیوں کی مثال نہ دیتا۔ آپ جانتے ہیں کہ سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 130 میں خدا اپنی رسی کا ذکر کرتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے اس رسی کو پکڑ لو۔ تو رسی کو پکڑ کے کوئی حرکت کرے گا نا، اوپر چلے گا، کسی منزل تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ کسی کنویں میں، کسی ویل میں اگر رسی ڈالی جاتی ہے، وہاں خدا نہ خواستہ کوئی گر گیا ہو تو وہ رسی کو پکڑ کر اوپر آئے گا۔ تو رسی کا مطلب یہ ہے کہ رسی کا ایک سرا زمین پر ہے، ایک سرا آسمان پر ہے، تم اوپر چڑھو۔ اسی طرح خدا نے سیڑھیوں کی مثال دی ہے اور خود کو ذی المعارج کہا ہے، یعنی خدا سیڑھیوں والا ہے، اس کے پاس سیڑھیاں ہیں۔ خدا نے اپنے آپ کو رفیع الدرجات کہا ہے، درجات کو بلند کرنے والا۔ تو اس کا مطلب اس کے پاس سیڑھیاں ہیں اور اس پر چڑھنے کے لیے دعوت ہے کہ آپ آگے سے آگے چلیں۔ یہ حرکت اور ترقی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اسی طرح خدا نے ایک راستے کی مثال دی ہے، اسلام کو ایک راستے سے مثال دی ہے۔ راستہ کیا ہوتا ہے؟ راستہ وہ جگہ ہوتا ہے جہاں پر انسان چلتا ہے، انسان بیٹھتا نہیں ہے، انسان وہاں پر اپنا گھر نہیں بناتا ہے،
ایک راستے پر انسان چلتا جاتا ہے اور راستے کی مختلف منزلیں ہوتی ہیں، ان کو کراس کرتے ہوئے آگے سے آگے جاتا ہے. جس طرح سورہ فاتحہ میں مومنین کی دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو صراط مستقیم پر آگے سے آگے چلنے کی ہدایت دے، ہمیں آگے بڑھا. راستہ تو انہوں نے دیکھ لیا، راستے پر تو وہ آ گئے، لیکن اب ہمیں آگے سے آگے بڑھا. اسی لیے اسلام میں 4 منزلوں کا ذکر ہے، 4 درجات کا ذکر ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، الشریعۃ اقوالی والطریقۃ اعمالی والحقیقۃ احوالی والمعرفۃ سری. شریعت میرے اقوال کا نام ہے، یعنی جو کچھ میں کہتا ہوں شریعت میرے اقوال ہیں. والطریقۃ اعمالی، میرے اعمال جو ہیں وہ طریقت ہیں. والحقیقۃ احوالی، اور میرے جو احوال ہیں، میری جو کیفیت ہے، میری جو سٹیٹ ہے وہ حقیقت ہے. والمعرفۃ سری، اور معرفت میرا راز ہے. پیر پندیات جوان مردی میں امام مستنصر باللہ کے فرامین درج ہیں. امام فرماتے ہیں، حقیقی مومن وہی ہے جو شریعت سے طریقت اور طریقت سے حقیقت، جو کہ شریعت کا باطن ہے، اس میں داخل ہو جائے. حقیقی مومن شریعت سے طریقت اور طریقت سے حقیقت کی طرف جاتا ہے. طریقت جو ہے وہ شریعت کے باطن ہی سے پیدا ہو جاتی ہے، اور حقیقت جو ہے وہ طریقت کے باطن سے پیدا ہو جاتی ہے. جیسے ابھی مثال دی گئی کہ بیج کے اندر پتے، درخت، تنا، شاخیں، پھل پھول نہیں ہوتے ہیں، وہ وقت آنے پر ظاہر ہوتے ہیں. ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس میں اس کے فیوچر کے زندگی کے تمام سٹیپس ابھی اسی وقت نظر نہیں آتے ہیں، مگر وہ آہستہ آہستہ اس کی عمر کے ساتھ ظاہر ہوتے جاتے ہیں. اسی طرح دین اسلام کے اندر باقی مراحل چھپے ہوئے تھے. رسول نے جو لا دیا تھا، اسی لا کے اندر، اسی لا کے باطن میں طریقت، اسی کے باطن میں حقیقت اور معرفت چھپے ہوئے تھے. اسی لیے ایک راستے کی مثال دی گئی تھی کہ راستے پر آگے سے آگے چلنا ہے اور اس کے بعد کسی گھر تک پہنچنا ہے، کسی منزل تک پہنچنا ہے. انا دار الحکمہ و علی بابوہا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو آپ دیکھیں، راستے کی مثال ہے، گھر کی مثال ہے، دروازے کی مثال ہے، اور منزلوں کی مثال ہے. اس کا مطلب چلتے چلتے ہمیں ایک اعلیٰ منزل تک پہنچنا ہے، اور اس میں حرکت ہے، اس میں آگے سے آگے بڑھنا ہے. اور شریعت عربی میں شین رے عین، ایک جو 3 حروف میں اس کا ایک مادہ ہوتا ہے عربی زبان میں، تو شین رے عین، اور اسی مادے سے لفظ شروع بھی آتا ہے. تو شریعت ابتدائی مرحلہ ہے، شروع کا مرحلہ ہے، اور اسی کے اندر طریقت چھپی ہوئی تھی، اسی کے اندر حقیقت چھپی ہوئی تھی. تو شریعت، طریقت، حقیقت کے ان درجات کو ہم درخت کے پھول، پھل، مغز، تیل اور روشنی کی مثال دے سکتے ہیں کہ شریعت جو ہے وہ پھول کی مثال ہے، طریقت جو ہے وہ پھل کی مثال ہے، تیل جو ہے وہ حقیقت کی مثال ہے، اور روشنی جو ہے وہ معرفت کی مثال ہے. ڈفرینٹ طریقوں سے مثالیں دے سکتے ہیں، کیونکہ شریعت سے معرفت تک ایک سفر ہے اور وہ سفر طے کرنا ہے. قرآن میں خدا سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 48 میں فرماتا ہے، لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک طریقت بنائی ہے. خدا خود اعلان کرتا ہے ایک معنی میں، کیونکہ یہ دونوں لفظوں کے معنی الگ الگ نہ ہوتے تو خدا ان کو الگ الگ بیان نہ کرتا کہ ہم نے تمہارے لیے ایک شریعت بنائی ہے اور ایک طریقت، ایک راستہ بنایا ہے، ایک طریقت بنائی ہے. اور یہ سارے درجات کہاں ہیں؟ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، یہ سارے درجات اسی صراط مستقیم پر ہیں. اسی پر چلتے چلتے آگے بڑھتے ہوئے ہم مختلف درجات کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جاتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ اسماعیلی تاریخ میں حضرت امام علیہ ذکر ہی سلام کا زمانہ جو تھا، جب شریعت کا دور ایک معنی میں مکمل ہوا، تو امام علیہ ذکر ہی سلام جو ہمارے 23ویں امام ہیں، وہ عالموت میں انہوں نے ایک خطبہ دیا، انہوں نے عید القیام منایا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کا امام زمان ہوں، میں حسن بن قاہر بن محتدی بن ہادی بن نزار بن مستنصر باللہ ہوں، اور ہماری امامت کا سلسلہ ہمیشہ سے جاری ہے.
اور مولا نے فرمایا آج کے دن میں تم کو شریعت کی تکلیفوں سے نجات دیتا ہوں، آج تمہارے لیے رحمت کے باب کشادہ ہیں، اور میں نے اس دنیا میں تم کو شریعت اور قیامت کے رازوں سے باخبر کر دیا ہے۔ یہ بھی نوٹ کرنے کی بات ہے کہ امام نے فرمایا میں تمہیں اس قانون کی شکل کی قید سے قانون کے معنی کی طرف رہائی دیتا ہوں، یعنی شریعت میں جو اشکال تھیں عبادت کی، میں ان شکل یا ان صورت کی قید سے، ان عبادت کی شکلوں کی قید سے تم کو اس کی معنی کی طرف رہائی دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اعمال ہم پر اب بھی فرض ہیں، مگر اس کی شکل امام نے زمانے کے تقاضے کے مطابق، شریعت کے دور کی تکمیل کے ساتھ، امام کے فرمان کے مطابق اس کی ایک نئی شکل دی جا رہی ہے، کیونکہ اس کے معنی کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے وقت اور زمانے کے حساب سے اس کی شکل میں تبدیلی امام کر سکتا ہے۔ امام اولو الامر ہے۔ امام آج زمانے کا امام کیا ہے؟ وہ وہی علی ہے جو علی مرتضیٰ تھا، اور علی کے لیے رسول نے فرمایا کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ اسی نور کی وحدت میں شریعت کا قانون وضع کیا گیا تھا، اسی نور کی وحدت میں امام علیہ ذکر السلام کے زمانے میں عید قیامت منائی گئی، اور مومنین کے لیے اس قانون کے معنی کو سمجھنے پر زور دیا گیا۔ امام ہی رسول کا صحیح وارث اور جانشین ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام دین کے تمام احوال کا مختار ہے۔ یہ امام کا اختیار ہے، امام کا پروگیٹو ہے کہ امام وقت اور زمانے کے تقاضے کے مطابق ان چیزوں میں کس طرح سے تبدیلی کرتا ہے یا ان کو کس طرح آگے لے جاتا ہے۔ اسی لیے امام حسن علیہ ذکر السلام نے اپنے زمانے میں، جس کو آج تقریباً 800 سال سے اوپر کا وقت گزر چکا ہے، امام نے اپنے زمانے میں یہ اعلان کیا کہ آج عید قیامت مناؤ۔ امام نے جماعت کو کہا کہ ابھی روزہ افطار کرو اور عید مناؤ، اور جماعتوں نے خوشی اور عید کے ساتھ اس دن کو سیلیبریٹ کیا۔ یہ ترقی تھی، یہ آگے بڑھنا تھا۔ اس خطبے کا ذکر کلام پیر ہفت باب جو ایوانوں نے ترجمہ کیا ہے اس کتاب میں بھی موجود ہے۔ یہ پیر ناصر خسرو سے منسوب ایک کتاب ہے، لیکن غالباً یہ بعد میں پیر کے کسی شاگرد نے لکھی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 65 پر بھی اس خطبے کا کچھ حصہ موجود ہے۔ اور یہ شریعت جو ہے اس کے لیے یا اس کے احوال کو تبدیل کرنے کے لیے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ایک اشارہ کیا ہے۔ جامع ترمذی اور مشکات میں ایک بہت اہم حدیث درج ہے، اور وہ حدیث یہ ہے انکم فی زمان من ترک عشر ما امر بہ ہلک، تم ایک ایسے دور میں ہو کہ اگر تم شریعت کے 10ویں حصے کو بھی اگنور کرو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ ثم یأتی زمان، لیکن ایک زمانہ آئے گا، من عمل منہم عشر ما امر بہ، جس میں کوئی شریعت کے 10ویں حصے پر بھی عمل کرے گا، نجا، اس کو نجات ملے گی۔ یہ بہت عجیب و غریب حدیث ہے، اور یہ مستند حدیث ہے۔ آپ دیکھیں یہ جامع ترمذی میں موجود ہے، یہ مشکات میں موجود ہے۔ سید امیر علی نے اسپرٹ آف اسلام میں اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔ یہ انگریزی میں پیج نمبر 163 پر ہے، اور اس کے اردو ترجمے میں پیج 305 اور 306 پر ہے کہ تم ابھی ایک ایسے دور سے گزر رہے ہو کہ اس میں جن احکام کا حکم دیا گیا ہے، اگر تم اس میں سے 10واں حصہ بھی چھوڑو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، مگر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں تم ان احکام کے صرف 10ویں حصے پر عمل کرو گے، تب بھی تم کو نجات ملے گی۔ کیا تبدیلی کرنی ہے؟ یہ صرف امام جو رسول کا حقیقی جانشین ہے وہ مختار ہے اور وہ کر سکتا ہے۔ تو اب جب زمانہ طریقت کی طرف گیا ہے، زمانہ حقیقت کی طرف گیا ہے، تو اس کا معیار، اس کی عبادات اس کی الگ شکل ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ معنی سے قریب تر ہوتے ہیں۔ جیسے پچھلی مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ جب درخت ایک فیز سے دوسرے فیز میں داخل ہوتا ہے تو وہ درخت کی ترقی ہوتی ہے، درخت کا ڈکلائن نہیں ہوتا ہے۔ اور اس لیے ہمیں طریقت کی عبادت کو طریقت کے معیار سے جانچنا چاہیے۔ شریعت کی عبادت کو شریعت کی کسوٹی پر پرکھنا ہوتا ہے، مگر جو طریقت کی عبادت ہے اور حقیقت کی عبادت ہے اس کو جانچنے کا اپنا معیار ہے۔ جیسے شرعی نماز میں کچھ مخصوص آداب ہیں، لیکن طریقت اور حقیقت کے مقام پر جب مومن ذکر الہی کرتا ہے تو ذکر الہی میں وہ شرطیں نہیں ہیں۔
ذکر الہی ایک شوق، ایک جذبے، ایک مستی کے ساتھ کیا جاتا ہے جس میں اس کے جسم کے رونگٹے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، مگر خدا کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ تو ذکر کرنا طریقت اور حقیقت کے مقام کی ایک خاص عبادت ہے، اور اس میں شرعی عبادت جیسی شرطیں موجود نہیں ہیں، اس لیے شریعت کی عبادت کو شریعت کی کسوٹی پر پرکھنا ہوتا ہے، طریقت اور حقیقت کی عبادت کو اسی کی کسوٹی پر پرکھنا ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے دو قسم کی شریعت بتائی ہے۔ ایک عقلی شریعت ہے جس میں کسی کا قتل نہ کرنا، چوری نہ کرنا، کسی کا مال نہ کھانا، کسی کے ساتھ برائی سے پیش نہ آنا، اچھا اخلاق رکھنا، یہ عقلی شریعت ہے، یہ ہمیشہ رہے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اہم احادیث میں جیسے رسول نے فرمایا کہ جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہیں کرتا جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو پھر وہ حقیقی معنوں میں ایمان کی کسوٹی پر پورا نہیں اترتا ہے۔ یہ عقلی شریعت ہے، اخلاق سکھاتی ہے، یونیورسل لاز جو ہیں ان کی بات کرتی ہے، مگر ایک وضعی شریعت ہوتی ہے، یعنی ایسی شریعت جو کچھ وقت کے لیے رکھی جاتی ہے اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی جانشین اور خلیفہ وقت اور زمانے کے تقاضوں کے مطابق اس کو اٹھاتا ہے یا اس کے اندر تبدیلی کرتا ہے۔ اور اس کے لیے ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی دیکھ لی جس میں رسول نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا جب اس میں شریعت کے احکام میں سے کوئی 10ویں حصے پر بھی عمل کرے گا تو اس کو نجات ملے گی۔ اور مولا مرتضیٰ علی صلوات اللہ علیہ کے اقوال ہیں، مولا فرماتے ہیں انا صلاۃ المؤمن، مومن کی نماز تو میں خود ہوں، انا صیام المؤمن، میں مومن کا روزہ ہوں اور میں ہی مومن کا حج ہوں۔ مومن کے لیے امام کے نور کو پانے کے لیے عبادت، بندگی اور ریاضت سے حقیقی دیدار کی طرف رجوع کرنا، یہ اس کے لیے زندگی میں ترقی ہے۔ جب شریعت کا دور تھا، امامان کی طرف سے شریعت کے تمام احکامات پر عمل کروایا گیا، من حیث جماعت، ایک قوم کی حیثیت سے، ایک گروپ کی حیثیت سے ہم نے شریعت کے زمانے میں شریعت پر بھرپور عمل کیا۔ لیکن امام علیہ ذکرہ السلام کے زمانے میں جب قیامت کا اعلان ہوا اور امام نے خود اپنے فرمان کے مطابق جماعت کو شریعت کے کچھ عبادات کی شکلیں امام نے ان میں تبدیلی کی اور اس کو ایک ڈیفرنٹ طریقے سے مومنین کو دیا، تو یہ عین اسلام کی ترقی ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے امام سلطان محمد شاہ فداہ ارواحنا نے ایک بہت ہی خاص ارشاد ہے مولا کا، جو محمد مرسی ٹو آل نیشنز کی بک میں امام نے ایک فارورڈ لکھا ہے، ایک پیش لفظ لکھا ہے، اس میں امام فرماتے ہیں If rightly the Muslims have kept till now to the forms of prayer and fasting at the time of the Prophet, it should not be forgotten that it is not the forms of prayers and fasting that have been commanded, but the facts. And we are entitled to adjust the forms to the facts of life as circumstances change. امام نے فرمایا کہ مسلمانوں نے اب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نماز اور روزے کی صورت یا اس کی عبادت کی شکل کو محفوظ رکھا ہے، مگر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ صرف نماز اور روزے کی ظاہری شکل کا حکم نہیں دیا گیا ہے، بلکہ اس کے معنی اور مقصد کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی قرآن میں صلاۃ قائم کرنے کا حکم ہے، اس کے طریقہ کار یا روزے کے طریقہ کار یا حج کے طریقہ کار کی ضروری طور پر ہر سٹیپ کی بات نہیں کی گئی ہے، ایک اصول کی بات کی گئی ہے۔ تو معنی اور مقصد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ تم اس معنی اور مقصد کو پہنچو۔ بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی ایک شکل بھی متعین کر کے ہم کو دی گئی، اور ہم نے خود بحیثیت ایک جماعت ایک لمبے عرصے تک اس پر عمل کیا۔ امام علیہ ذکرہ السلام کے زمانے تک تمام اسماعیلی امام کے مرید بحیثیت ایک قوم اسی شریعت پر عمل کرتے ہوئے آئے، لیکن امام سلطان شاہ فرماتے ہیں کہ ان کے اندر جو معنی اور مقصد کی طرف جاننے کا حکم ہے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور وقت اور زمانے کے حالات کی تبدیلی کے حساب سے جو ان کی ظاہری شکل ہے اس کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے فوراً بعد اسلام میں کئی چیزوں میں تبدیلی ضروری ہو گئی تھی اور اس کو کیا گیا،
کیونکہ بہت سے ایسے احوال جو رسول کے زمانے میں ظہور پذیر نہیں ہوئے تھے، ایسے احوال اگر لوگوں کے سامنے آئے تو اس کو اسی کے مطابق زمانے کے حساب سے ڈیل کیا گیا۔ اور امام علیہ ذکرہ السلام کا واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور رفع شریعت کے اشارے پیر ناصر خسرو کی کتابوں میں بھی ہے، خصوصاً خان الاخوان میں اس کے اشارے ہیں۔ اور اب آپ دیکھیں کہ بہت سے دنیا کے حالات ایسے ہو رہے ہیں کہ لوگ خود بھی اس بارے میں کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں، یا کچھ نہ کچھ کمپرومائز یا تبدیلی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ دنیا میں ایسے ممالک بھی ہیں جہاں گرمی کے موسم میں صرف 4 گھنٹے رات ہوتی ہے، 4 گھنٹے سورج نہیں ہوتا ہے، باقی روزے کے جو آورز ہیں وہ 21 گھنٹے کے ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح کچھ ملکوں میں سردیوں میں صرف 4 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، وہاں روزہ صرف 4 گھنٹے کا ہوگا۔ یعنی ایسے بہت سے احوال پیدا ہو رہے ہیں وقت اور زمانے کے حالات کے مطابق، جو لوگوں میں اب ڈیبیٹ کا باعث بنتے ہیں، یا اس میں لوگوں کو سوچ کر اپنے لیے ایک فیصلہ کرنا ہوگا۔ ایک قوم کی حیثیت سے مل کر ان کو کوئی نہ کوئی فیصلے پر آنا ہوگا، کوئی نہ کوئی شکل اس کی اختیار کرنی ہوگی، یا تو آورز فکس کرنے ہوں گے، یا کوئی بھی ایسی منطق استعمال کرنی ہوگی تاکہ ان چیزوں پر عمل کیا جا سکے۔ اور اس تمام سچویشن کو سمجھانے کے لیے امام علاؤدین محمد، جو امام علیہ ذکرہ السلام کے بعد مسند امامت پر آئے، امام علاؤدین محمد فرماتے ہیں، شریعت کے دور میں سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب خود کو کھانے پینے سے روکنے کا روزہ ہے، منہ کو بند رکھنا ہے، جبکہ اس جماعت کے روزے کا اصول اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان کی پوری زندگی میں لمحے بھر کے لیے بھی حقیقی روزے کو ترک نہیں کرنا ہے۔ جسم کا صرف ایک عضو منہ بند رکھنا روزہ نہیں ہے، بلکہ تمام ظاہری اور باطنی اعضاء ہر اس شے کے لیے بند رکھیں جس سے خدا نے منع فرمایا ہو، تاکہ وہ ہمیشہ کا روزہ رکھ سکیں۔ یہ نصیر الدین توسی نے اپنی کتاب تصورات پیراڈائز آف سبمیشن جس کا نام ہے، اس کے تصور نمبر 28 میں یہ تحریر فرمایا ہے امام علاؤدین محمد کا ایک ارشاد، کہ صرف منہ کو بند نہیں رکھنا ہے بلکہ جسم کے تمام ظاہری اور باطنی اعضاء ہر اس بات کے لیے بند رکھیں جس سے خدا نے منع فرمایا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اشارہ ہے کہ ہم اسماعیلی اس روزے کے باطنی مطلب کو کس طرح لیتے ہیں، اور جس طرح امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حقیقی مومن کا 360 دن کا روزہ ہوتا ہے۔ تو آج اسماعیلی اصل روزے میں بلیو کرتے ہیں، روزے کا اصول قائم ہے، مگر ہمارے ہاں وہ صوم صرف منہ کو بند کرنے کا روزہ نہیں ہے، بلکہ وہ ہر قسم کی چیزوں سے دور کرنے کا، ہر قسم کی برائی کو دور رکھنے کا روزہ ہے۔ جس طرح پیر پندیات جوان مردی میں امام مستنصر باللہ صلوات اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے کہ تم سال بھر روزے دار رہا کرو۔ جس طرح اہل ظاہر 1 ماہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، روزے سے ریاضت مراد ہے، پس اپنے آپ کی نگرانی کرتے رہو، اپنے آپ کو بری صفات، برے افعال، نازیبا حرکات اور شیطانیت سے بچائے رکھو، تاکہ رفتہ رفتہ آئینہ دل کو پاک کر سکو۔ دوسرا یہ جان لو کہ یہ 30 دنوں کا روزہ دراصل ایک رات کی تلاش میں رکھا جاتا ہے تاکہ شب قدر کو پا سکیں۔ شب قدر بھی ایک راز ہے۔ تمہیں چاہیے کہ دیدار الہی کو حاصل کرنے کے لیے عمر بھر کی زحمتیں اور تکلیفیں اٹھاؤ، صبر اور ریاضت کرو، اور اپنے باطن کو زندگی بھر میں روزے میں رکھو۔ سر کا روزہ یہ ہے کہ اپنے سر کو لوگوں کا پاؤں شمار کرو، اپنے سر سے سرداری، بڑائی اور تکبر کی تمنا کو نکال دو، کیونکہ سرداری اور بڑائی کا حق صرف خدا کی ذات کے شایان ہے، اس لیے کہ خدا قائم اور بادشاہی کا مالک ہے۔ آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ بیگانہ عورت کی طرف بد نظری نہ کی جائے۔ کان کا روزہ یہ ہے کہ کان کو غیبت سننے سے محفوظ رکھا جائے۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ زبان کو فحش اور غیبت سے روک لیا جائے۔ دل کا روزہ یہ ہے کہ دل کو شکوک و شبہات سے پاک کر لیا جائے۔ پاؤں کا روزہ یہ ہے کہ پاؤں کو ناجائز جگہ پر جانے سے روک لیا جائے، اور ہاتھ کا روزہ یہ ہے کہ اس کو خیانت سے باز رکھا جائے۔ مومن اپنے تمام اعضاء کو روزے میں رکھے تاکہ ظالم نہ بنے
اور خاص طور پر جھوٹ نہ بولیں۔ تو اسماعیلی جماعت کو آپ دیکھیں کہ باطن کا روزہ رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ حقیقت کے مقام پر روزے کی ایک ترقی یافتہ شکل ہے۔ 30 دن کا روزہ رکھنا آسان ہے یا پوری زندگی کا روزہ رکھنا آسان ہے؟ صرف منہ کو کھانے پینے سے بند رکھنا آسان ہے یا تمام ظاہری اور باطنی اعضاء کو خدا کے امر و فرمان کے مطابق چلانا آسان ہے؟ ہمارا یہ روزہ بہت مشکل روزہ ہے۔ اس کے لیے ہمیں ہر پل کانشیس رہنا ہوگا اور سوچنا ہوگا کہ ہم نے اپنی باطنی پاکیزگی کو کہاں تک حاصل کیا۔ دوسروں کے عقائد کے متعلق ہمیں خاموخواہ کی کوئی بھی بات نہیں کرنی ہے، لیکن اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم امام کے امر و فرمان کے مطابق دور طریقت اور دور حقیقت میں داخل ہو چکے ہیں تو پھر طریقت اور حقیقت کے تقاضے نبھانا بہت مشکل ہے۔ جس طرح ایک بچہ پرائمری اسکول سے سیکنڈری اسکول سے گزر کر جب یونیورسٹی آتا ہے تو شاید بظاہر وقت پر آنے، وقت پر جانے یا کلاس میں پہنچنے کی ظاہری پابندیاں نظر نہیں آتی ہیں، لیکن اس کی ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر وہ پرفارم نہیں کر سکا تو نکال دیا جائے گا، فیل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اس لیے ہماری سوچ میں ہماری ان تمام ذمہ داریوں کا احساس زیادہ ہونا چاہیے۔ پیر صدر دین بوجھ نریجن میں فرماتے ہیں، جو نفسانیت کو ناکھے سب روزے رمضان کے رکھے۔ جو اپنے من کو قابو میں کر لے اس کے لیے گویا اس نے رمضان کے سب روزے رکھے ہیں۔ مولانا رومی بھی اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں، دل بے دست آور کے حج اکبر است، از ہزاران کعبہ یک دل بہتر است۔ دل کو قابو میں رکھ کہ یہی تیرا حج اکبر ہے، اور 1000 کعبوں سے تیرا ایک پاک دل بہتر ہے۔ یہ بہت بڑی تعلیم ہے، گہری تعلیم ہے، اعلیٰ شعور اور اعلیٰ مقام کی تعلیم ہے۔ اسی طرح پیر حسن کبیر دین فرماتے ہیں، مومن تے جنے من نے مارے۔ مومن تو وہ ہے جو اپنے من کو اپنے قابو میں کرے۔ اور یہیں پر پیر ناصر خسرو نے بھی روزے کی تعویلات بیان کی ہیں، اور ان میں سے ایک تعویل یہ بھی ہے کہ جس کو روحانیت کے بہت عظیم راز حاصل ہو جائیں وہ ان رازوں کے بارے میں گفتگو نہ کرے۔ جیسے حضرت مریم علیہ السلام کا قرآن میں ایک قول ہے کہ آپ فرماتی ہیں، انی نذرت للرحمن صوما، میں نے آج رحمان کے لیے روزے کی نیت کی ہے، فلن اکلم الیوم انسیا، اور آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ تو آپ دیکھیں تاریخ میں بات نہ کرنے کا بھی ایک روزہ ہے۔ تو روزے کی تعویل ہو سکتی ہے، روزے کے حقیقت اور طریقت کے مقام پر اس کی اپنی ایک شکل ہو سکتی ہے۔ ہم اسماعیلیوں کو اپنے طریقے کی ان اعلیٰ منزلوں کو سمجھنا چاہیے، اور اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے اپنے دین کو آرٹیکولیٹ کر سکنا چاہیے، اور کم سے کم خود کو سمجھنے کے قابل ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم کنفیوژن کا شکار ہوں، بجائے اس کے کہ ہمارے ذہن میں بہت سارے ایسے سوالات ہوں اور شریعت کے آگے کی منزلوں کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے ہمارے ذہن میں کوئی کنفیوژن ہو۔ آخراً امام سلطان محمد شاہ فداہ ارواحنا کا ایک فرمان ہے جس میں مولا نے فرمایا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، آپ اس کو ایک لمحے کے لیے بھی نہ بھولیں۔ یہ 27 اپریل 1891 کا ممبئی کا فرمان ہے۔ تو مولا نے فرمایا کہ ہم آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ آپ اس میں بہت زیادہ عبادت کریں۔ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ اس مہینے میں طریقت اور حقیقت کے مقام پر آپ کے جو فرائض ہیں، روزے کی جو اعلیٰ شکل آپ کو دی گئی ہے، جو زندگی بھر کا روزہ ہے۔ پہلے کہتے ہیں عبادت وقت میں ہوتی تھی، اب وقت عبادت میں ہونا چاہیے۔ ہمارا پورا وقت عبادت میں گزرنا چاہیے۔ اٹھتے بیٹھتے بھائی راہ چلنتے، نام صاحب جی کو لیجئے، کہ اب اٹھتے بیٹھتے چلتے کروٹ بدلتے ذکر میں رہنا ہے، دائم ذکر ہونا ہے، اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے، اور اس میں یہی ہمارا حقیقی روزہ ہے۔ اس مقام پر ان تمام حقائق کو سمیٹتے ہوئے، جب اسلام دین فطرت ہے اور ہم ایک راستے پر چل رہے ہیں تو راستے کی منزلیں ہوتی ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ 4 منزلیں ہیں۔ ہم بحیثیت اسماعیلی جماعت امام کے امر و فرمان کے مطابق، جو رسول کا جانشین ہے، جو حکم کا مالک ہے، جو اسی نور کا حامل ہے جو رسول میں تھا، کیونکہ رسول نے اپنے اور علی کے نور کو نور واحد قرار دیا تھا، اور آج زمانے کا امام زمانے کا علی ہے۔
اور اسی نور واحد نے شریعت کا قانون بھی بنایا تھا، اسی نور واحد نے اس کے بعد کے مدارج کی طرف، اس کے بعد کے سٹیپس کی طرف بھی ہماری توجہ دلائی ہے۔ اسلام میں سیڑھی کا تصور ہے، رسی کو پکڑ کر اوپر چڑھنے کا تصور ہے۔ یہ تمام تصورات ایک گروتھ کے لیے، ذہنی گروتھ کے لیے، باطنی سمجھ میں بلندی کے لیے ہم کو دعوت دیتے ہیں۔ اور آج ایک اسماعیلی کا فرض ہے کہ وہ علم و حکمت کی روشنی میں ان حقائق کو سمجھے اور طریقت اور حقیقت میں روزے کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے زندگی بھر اپنی عبادات کو جاری اور ساری رکھے، دوسروں کو آرٹیکولیٹ کرنے کے قابل ہو۔ ایک زمانہ تھا جب اسماعیلی بہت پریشر میں رہتے تھے، جب مشکلات تھیں۔ امام حسن علی شاہ صلوات اللہ علیہ کے انڈیا تشریف لے آنے کے بعد بہت ساری مشکلات آسان ہو گئیں۔ امام انٹرنیشنل جماعت کے ساتھ باقاعدہ طور پر کنیکٹ ہو گئے۔ رفتہ رفتہ امام سلطان محمد شاہ کے زمانے میں کتنا انٹرنیشنل ایکسپوجر امام کو ملا۔ آج امام کے ادارے ہیں، امام پوری دنیا میں ریسپیکٹڈ ہیں۔ اب وہ مشکلات اور مسائل نہیں ہیں۔ امام کی جماعت کی بھی اور اسماعیلی جماعت کی اپنی سمجھ اور اپنے طریقے کی بھی رسپیکٹ لوگوں میں آ رہی ہے اور آئے گی۔ ایسے میں ہمیں اپنے مذہب کو اچھی طرح سے سمجھ کر اس کو آرٹیکولیٹ کرنے کے قابل ہونا چاہیے، یا کم سے کم خود اپنے لیے سمجھ کر اطمینان اور سکون حاصل کرنا چاہیے اور کسی کنفیوژن کا شکار نہیں رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ مولا کی تائید اور توفیق سے اگر ہم اپنے طریقے کے ان باطنی اصولوں کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو مولا ہم پر راضی رہیں گے۔ مولا جماعت کے علم و گنان میں بہت زیادہ اضافہ کریں اور سب کو نیک حقیقی سمجھ عطا کریں اور باطن کو، حکمت کو سمجھنے کے لیے سب کے دلوں کو روشن اور منور کریں۔ آمین یا رب العالمین یا علی مدد۔